الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. كان يلقاه جبرائيل في ليلة من رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبرائيل كان أجود من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہے اور رمضان المبارک جیسا برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے. اس مہینے کے بارے میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں دوسرے پارے کی آیت ہے، آیت نمبر 184، ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے. اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اسی مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ہے شب قدر. اور شب قدر کے بارے میں پوری ایک سورت اللہ تعالی نے نازل فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کہ ہم نے اس کتاب کو کب نازل کیا؟ شب قدر میں، یعنی رمضان میں نازل کیا قرآن کو، اور رمضان کے بھی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمام انسانوں کو راستہ بتانے والی کتاب ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. پوری شریعت قرآن پر، اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، اور پھر اجماع صحابہ پر، جن باتوں پر صحابہ کا اجماع ہو گیا اس پر آدھارت ہے. ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، راستہ سب کو بتانے کے لیے آئی ہے. لیکن راستہ ملتا کن کو ہے؟ ہدی للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
اللہ سے ڈر کر اپنے کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر میں ہیں، آخرت کی جن کو فکر ہے، راستہ ملتا ان کو ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ہدایت سب کے لیے عام کی ہے، سب کے لیے قرآن بھیجا ہے، چاہے وہ اپنے کو ہندو کہیں، یہودی کہیں، عیسائی کہیں، پارسی کہیں، جینی کہیں، سکھ ازم کو ماننے والے کہیں، کوئی بھی ہو، قرآن سب کو ہدایت دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لیکن جس کے اندر طلب ہوگی، جو ہدایت پانا چاہے گا، جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا، جو موکش کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کو کل قیامت کے دن پانا چاہے گا اور آخرت کی سرخروئی چاہے گا، اور جنت اور جہنم کا فرق جس کو معلوم ہوگا، جنت کی طلب ہوگی، جہنم سے بچنا چاہے گا، راستہ انہی کو ملے گا۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب کیا ہے؟ تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے، راستہ سجھاتی ہے۔ مثال کے طور پر سورج چمک رہا ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ سورج کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کو کوئی فرق رکھا ہے کہ یہ صرف مسلمان کے گھر میں روشنی دے گا، غیر مسلم کے گھر میں نہیں دے گا، پارسی کے گھر میں نہیں دے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ سورج کی روشنی سب کے لیے عام ہے، لیکن اگر کوئی اپنی کھڑکیاں بند کر لے، گھر کی دروازے بند، سورج کی روشنی آنے ہی نہیں دیں گے، تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور اس کا ہے جس نے اپنی کھڑکیاں بند کر لی۔ یہ ہندو بھائی، یہ عیسائی، یہ یہودی بیچارے سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ قرآن سب کے لیے ہے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے آئے ہیں، یہ پورے مانو جاتی کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے بھی نبی ہیں، اس میں ہماری بھی ہدایت چھپی، نہ سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے کھڑکیاں بند کر لی اپنے کان کو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جو کافر ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان الذین کفروا، جان بوجھ کر کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ضدی بنے، ہم کو تو نہیں سمجھنا ہے حق بات۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، تو برابر ہے نبی چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر ڈاٹ ڈال دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ تو دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے بھائیو، یہ کتاب قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، گائیڈ بک ہے، راستہ بتانے والی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ہدایت کی کھلی ہوئی اس میں آیتیں ہیں، اور حق اور باطل کو واضح کرنے والی آیتیں ہیں۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، یعنی صحت کی حالت میں، بالغ ہونے کی حالت میں، گھر پر موجود ہونے کی حالت میں، اور دماغی حالت ٹھیک ہونے کی حالت میں رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ، اس کو روزہ رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا فرض ہے اس پر۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، ہاں کوئی تم میں سے بیمار ہو، صحیح معنوں میں بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ او علی سفر، یا سفر شرعی پر ہو، 84 کلومیٹر کے سفر پہ نکل چکا ہو اپنی آبادی سے، تو وہ روزہ قضا کر سکتا ہے، اجازت ہے شریعت میں۔ لیکن ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت، یعنی یہ اجازت دے دی گئی، یہ رخصت دے دی گئی کہ تم نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو، کوئی پکڑ نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، رمضان کے بعد قضا کر لینا۔ لیکن کوئی اگر عزیمت پر عمل کرنا چاہے، اس کے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہم انشاءاللہ سفر میں بھی روزہ رکھ لیں گے۔ اور آج کل بہت سارے سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، اے سی ڈبے سے آپ کا ٹکٹ ہوا ہے،
کوئی اس میں دشواری نہیں ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے دشواری نہیں ہے، یا دشواری پہلے ہوتی بھی تھی اور پھر بھی لوگ روزہ رکھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، اور ظاہر ہے کہ جنگ میں تو یوں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی، لیکن پھر بھی بعض صحابہ نے روزہ رکھ کر جنگ لڑی۔ یہ ہے عزیمت، ہمت کی بات۔ فعدۃ من ایام اخر، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا اور مریض ہونے کی تصدیق کوئی مسلم ماہر ڈاکٹر کرے، اس جملے پر غور کیجیے گا، کوئی مسلم ماہر ڈاکٹر، ایک تو ماہر ہو دوسرے مسلم ہو، وہ یہ کہے کہ صاحب آپ روزہ نہ رکھیے، بعد میں قضا کر لیجیے گا، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ان کو کیا پتہ روزہ کیا چیز ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے یہیں کے ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں سب سے، آپ اشارہ سمجھ جائیں گے، ہاتھ میں بیٹھتے ہیں، تو ان سے ہماری ملاقات ہوئی، ہم گھر میں لوگوں کو لے کر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضروری ہے کہ آپ بھی روزہ رکھیے؟ ارے آپ کی ماتا رکھتی ہیں نا، وہی رکھ لیں گے، کافی ہو جائے گی۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ ہم بہت زور، ہمیں ہنسی آئی، ہم نے بعد میں کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی ماتا نے کر لیا اور باپ نے کر لیا تو آپ کی طرف سے ہو گیا، آپ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے تو آپ کو بھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ جب مریں گے تو آپ کو اپنا حساب دینا پڑے گا۔ یعنی چلیے آپ کی بات پر ہم نہیں بولتے ہیں، آپ لوگوں کا اپنا جو بھی سدھانت ہے، عقیدہ ہے۔ تو ان بیچاروں کو معلوم ہی نہیں ہے، کہنے لگے جب تک ہماری ماتا زندہ تھی وہی پوجا پاٹ کرتی تھی، اس وقت تک کوئی نہیں کرتا تھا، میری بیوی بھی نہیں، ہم بھی نہیں کرتے، جب وہ چلی گئی تب ہم کرتے ہیں۔ ان کے یہاں یہ تصور ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائیوں، بعض ہمارے مسلم گھرانوں میں بھی زبان سے تو نہیں لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے کہ نانا نماز کو جا رہے ہیں تو ناتی پوتے سب کی طرف سے کافی ہیں۔ مسجدوں میں اب تو ماشاءاللہ نوجوان بہت آنے لگے، اللہ کا شکر، اب یہ نہیں رہا، لیکن پہلے آج سے 30-40 سال پہلے جو بزرگ یہاں شیرو صاحب بیٹھے ہیں اور پرانے لوگ، اب اندازہ پوچھیے گا ان سے تو بوڑھے لوگ ہی مسجد میں زیادہ ہوتے تھے، جوان بہت کم ہوتے تھے۔ تو یہ بھی تصور ایسا لگتا تھا کہ ابا جا رہے ہیں تو بیٹے کی طرف سے کافی، گھر میں نانی پڑھ رہی ہیں تو ناتیوں کی طرف سے یا نتیوں کی طرف سے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہر بالغ مسلمان پر نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، اور اگر اتنا کما لیا ہے اس نے کہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض عین ہے، حج کو جا سکتا ہے، اتنی کمائی اس کی ہو گئی ہے تو اس پر حج کرنا فرض عین ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو ماہر ڈاکٹر ہو اور مسلم ہو۔ آج شرک کا ماحول ہو گیا ہے، یہ لوگ سمجھ نہیں رہے اسلام کو، تو یہ فوراً کہہ دیں گے آپ روزہ نہ رکھیے، کوئی ضروری ہے، تو ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، مسلم ڈاکٹر کہے۔ اگر واقعتاً مریض ہے، سفر پہ ہے اور روزہ نہیں رکھا اس نے، فعدۃ من ایام اخر، تو رمضان کے بعد جتنا جلد ہو سکے اس کو ان روزوں کی قضا کر لینی چاہیے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تنگی نہیں چاہتا ہے۔ اگر تم نہ رکھنا چاہو، بیمار ہو، دقت محسوس ہو رہی ہے، سفر میں ہو، نہ رکھو، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم یہ 29 اور 30 دن کی پوری جو گنتی ہے اس کو تم مکمل کر لو، رمضان میں مکمل کر لو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں اس کو جوڑ کر باقاعدہ پورے 30 دنوں کے روزے کی قضا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اسلام کی، رمضان کی، قرآن کی، اس پر تم اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کیا کرو۔ اسی لیے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ دونوں میں آپ لوگ سنتے ہوں گے اللہ اکبر تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے۔ یہ اسی قرآنی آیت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے، تکبیر تشریق، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، وللہ الحمد، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا فرمائی اور رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر شکر گزاری والی زندگی گزارو، نیک عمل والی زندگی گزارو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان سے اس کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے کہ میری ہی بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھے پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو راستہ دکھایا جاتا رہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے جو کام ہیں روزہ اور تراویح، اس کو پورے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود بالخیر، نیکی کے تمام کاموں میں، بندوں کو فائدہ پہنچانے میں اور خلق خدا کی خدمت کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ، اور رمضان میں آپ کی یہ سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ ہر رات کو جبریل امین آپ کے پاس آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے۔ قرآن کا یہ دور کرنا سنت ہے حضرت جبریل اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جب حضرت جبریل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی، کان اجود من الریح المرسلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت، بندوں کو فائدہ پہنچانے کی اور نیکی کرنے کی یہ سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ تیز ہواؤں کے جھونکوں سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ آپ خوب عبادت میں اضافہ فرما دیتے تھے، بندوں کو فائدہ پہنچانے میں، خیرات کرنے میں، صدقہ کرنے میں آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا تک دیا جاتا ہے، اس سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے، الا الصوم قال اللہ تعالی، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ یہ نہیں، تمام نیکیوں کا معاملہ یہی ہے، ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا، 10 گنا سے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں 700 گنا تک بڑھا کر دیتے ہیں، لیکن روزے کا معاملہ یہ نہیں۔ فَإِنَّهُ لِي، کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، میرا بندہ صرف میری خاطر، مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے ڈر سے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے، شادی شدہ ہے پھر بھی بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تنہائی میں بھی نہیں کھا رہا ہے، ایک گھونٹ پانی حلق سے نہیں اتار رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں، میرے اللہ کا حکم ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ للصائم فرحتان، اللہ فرماتا ہے کہ اس میرے روزے دار بندے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحت عند فطری، ایک تو افطار کرنے کے وقت ہر روز شام میں ایک خوشی ملتی ہے، افطار کرنے کے وقت کی جو خوشی ہے وہ خوشی آدمی لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، ایک گھونٹ پانی جب حلق سے جاتا، روزے کی حالت، عبادت کی جو لذت ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں جو مزہ ہے میرے بھائی، وہ غیر روزے دار محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے۔ فرحت عند لقاء ربی، اور ایک خوشی جو ملے گی بعد والی خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور حدیث میں آخر میں یہ فرمایا گیا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ
اگر تم میں سے جس نے بھی روزہ رکھا ہے فلا یرفث ولا یسخب، تو وہ روزے کی حالت میں کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی گالی گلوچ کی بات نہ کرے، کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، ولا یسخب، اور چلائے نہیں، شور نہ کرے، ہنگامہ نہ کرے، اور اگر اس سے کوئی گالی گلوچ پر اتر آئے، لڑنا چاہے، جھگڑنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو بس یہ کہہ دے بھائی میں تو روزے سے، میں کوئی جواب نہیں دوں گا، میرا روزہ ہے، میرے روزے میں لڑنے جھگڑنے سے بچے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس بات کا نام ہے کہ کھانے پینے کو چھوڑنے کے ساتھ آدمی اپنی زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے بھی رکا رہے، کسی کو گالی دینے سے بھی رکا رہے، اپنے روزے کا خیال رکھ، میرا روزہ ہے، اتنی مشکل سے میں بھوکا پیاسا ہوں، اللہ کے یہاں قبول ہو جائے میرا روزہ، بالکل سیف طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہوئے آدمی روزہ رکھے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا من لم يدع قول الزور والعمل به، کہ روزے کے حالت میں بھی اگر کوئی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، باطل بات کرنا نہ چھوڑے، اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ بہت ڈرانے والی حدیث ہے، اتنے مشکل سے ہم نے روزہ رکھا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور اگر ہم جھوٹی بات اس میں کر رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں کسی کی، ہم کسی کو لڑا رہے ہیں اور اس کی بات اس کو لگا رہے ہیں، تو پھر ہمارے روزے کی جو قبولیت ہے اور روزے کی جو قدر و قیمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ جب آدمی روزہ ہے تو روزے کو روزے کی طرح رکھے، زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، غیبت کرنے سے پرہیز کرے، چغلی کرنے سے پرہیز کرے، ان سب چیزوں سے پرہیز کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے روزوں کو قبول فرمائے گا۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، ہم روزے سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور توفیق دے، رمضان کی قدر کرنے کی آمین کہیے۔ سب کو اللہ تعالیٰ، ہر مسلمان کو روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ اس روزے میں، اس رمضان میں ہم افطار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، تراویح بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کو نہ بھولیں، افطار کے ہر گھونٹ پر، کھانے کے ہر لقمے پر ان کو یاد کریں کہ اے اللہ وہاں بھی رمضان آیا ہے، وہاں ابھی بھی جنگ جاری ہے، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجیے، اے اللہ ان کو بھی کھلائیے، ان کو بھی پلائیے، عافیت عطا فرما دیجیے، اے اللہ بس کر دیجیے۔ ان کو ہر دعا میں یاد رکھیں، تہجد میں ان کے لیے روئیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے یہاں اگر ایسی صورتحال ہو جائے، معاملہ پلٹ جائے، ہم مظلوم ہوں اور وہ عافیت میں ہوں، تو ہم کیا چاہیں گے کہ دنیا بھر کے مسلمان میرے لیے دعا کرتے، فلسطین کے مسلمان میرے لیے دعا کرتے، وہ مسجد اقصیٰ کے رہنے والے، ہم یہ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ اور اسلام کس کا نام ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے۔ مجھے کہنے سے